لوگوں کے گھروں میں برتن مانجھ کر اپنے بیٹے کو پڑھانے والی بیوہ کو محلے والے طعنے دیتے تھے کہ غریب کا بچہ افسر نہیں بن سکتا، اسے مزدوری پر لگا دو۔ 20 سال بعد اس کے دروازے پر ایک سرکاری گاڑی رکی، جس میں سے نکلنے والا شخص اس کے قدموں میں گر گیا اور کہا کہ آج میں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا، آج سے میں اس شہر کا نیا کمشنر ہوں۔ جب بیوہ عورت نے اپنی کمزور نظر سے اسے دیکھا تو پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ زینب کی زندگی ایک ایسے طویل، کٹھن اور صبر آزما سفر کی ایک انتہائی دردناک داستان تھی، جس کا ہر ایک موڑ دکھوں، مصیبتوں اور تکالیف سے بھرا ہوا تھا۔ اس کی ہنستی کھیلتی اور پرسکون دنیا اس وقت مکمل طور پر اجڑ گئی اور تاریکیوں میں ڈوب گئی، جب اس کا شوہر رحیم، جو کہ ایک انتہائی محنتی اور دیانت دار مزدور تھا، ایک انتھوناک اور جان لیوا حادثے کا شکار ہو کر اس فانی اور بے رحم دنیا سے ہمیشہ کے لیے رخصت ہو گیا۔ رحیم کی موت نے زینب کے سر سے تحفظ اور محبت کا وہ واحد سایہ بھی چھین لیا جس کے سہارے وہ اپنی غریبی کے دن انتہائی صبر اور شکر کے ساتھ کاٹ رہی تھی۔ رحیم کے اچانک انتقال کے بعد زینب پر گویا مصیبتوں اور آزمائشوں کا ایک ایسا بھاری پہاڑ ٹوٹ پڑا جس نے اس کی زندگی کو مکمل طور پر تاریک اور ویران اور بے رنگ کر کے رکھ دیا۔ اس کے پاس نہ تو کوئی جمع پونجی تھی، نہ رہنے کے لیے کوئی اپنا پختہ اور محفوظ مکان تھا، اور نہ ہی خاندان کا کوئی ایسا ہمدرد فرد تھا جو اس مشکل ترین اور قیامت خیز گھڑی میں اس کا اور اس کے معصوم اور کم سن بیٹے علی کا سہارا بن سکتا۔ علی اس وقت محض 5 سال کا ایک انتہائی معصوم اور سمجھدار بچہ تھا، جس کی بڑی بڑی اور روشن آنکھوں میں اس کی چھوٹی سی عمر کے باوجود ایک عجیب سی چمک اور ذہانت چھپی ہوئی تھی۔ رحیم کی موت کے بعد جب زینب کے گھر میں فاقوں کی نوبت آ گئی اور مسلسل کئی دن تک ان کے گھر کا چولہا نہ جلا، تو زینب نے اپنے آنسوؤں کو پونچھ کر اپنی ممتا کو ایک چٹان کی طرح مضبوط کیا اور یہ پختہ اور اٹل فیصلہ کیا کہ وہ حالات کے سامنے کبھی بھی ہار نہیں مانے گی، اور اپنے جگر کے ٹکڑے علی کو غربت اور جہالت کی اس غلیظ دلدل میں کبھی بھی نہیں دھنسنے دے گی۔ اس نے اپنے رب کے حضور سجدہ ریز ہو کر یہ قسم کھائی کہ وہ اپنا خون پسینہ ایک کر دے گی، اپنی ہڈیاں گلا دے گی، لیکن اپنے بیٹے کو ایک انتہائی اعلیٰ تعلیم یافتہ بنا کر ہی دم لے گی، تاکہ وہ معاشرے میں ایک باوقار اور عزت دار مقام حاصل کر سکے۔ زینب نے اپنے اس عظیم اور کٹھن مقصد کو پانے کے لیے شہر کے بڑے بڑے اور امیر گھروں میں جا کر جھاڑو پوچھا کرنے اور ان کے جھوٹے اور گندے برتن مانجنے کا انتہائی سخت اور مشقت طلب کام شروع کر دیا۔ وہ صبح اندھیرے فجر کی نماز کے ساتھ ہی بیدار ہو جاتی اور اپنے چھوٹے سے خستہ حال اور کچے مکان سے نکل کر امرا کی ان عالی شان کوٹھیوں اور محلات کی طرف پیدل ہی روانہ ہو جاتی، جہاں اسے دن بھر جانوروں کی طرح کڑی مشقت کرنی پڑتی تھی۔ سردیوں کی وہ ٹھٹھرتی اور خون کو جما دینے والی طویل صبحیں ہوں یا گرمیوں کی تپتی اور جھلسا دینے والی شدید دوپہریں، زینب نے کبھی کسی بھی قسم کی سختی کی پرواہ نہیں کی اور نہ ہی کبھی اپنے کام سے ایک دن کی بھی چھٹی کی۔ سردیوں کے موسم میں جب پانی برف کی طرح انتہائی ٹھنڈا اور یخ بستہ ہوتا تو زینب ان امیر گھرانوں کے کچن میں کھڑے ہو کر گھنٹوں ان کے چکنے اور گندے برتنوں کو مانجتی رہتی۔ ٹھنڈے پانی اور سخت کیمیائی صابن کے مسلسل استعمال کی وجہ سے اس کے ہاتھوں کی نازک کھال مکمل طور پر پھٹ چکی تھی۔ اس کی انگلیوں کے پوروں سے اکثر خون رستا رہتا تھا اور اس کے ہاتھوں پر انتہائی سخت اور موٹے چھالے پڑ چکے تھے،
لیکن جب بھی وہ کام کے دوران شدید درد اور تھکاوٹ سے نڈھال ہو کر گرنے لگتی تو اسے اپنے معصوم بیٹے علی کا وہ روشن چہرہ اور اس کا وہ مسکراتا ہوا عکس یاد آ جاتا، جو اس کے دکھوں کا واحد مرہم تھا، اور وہ ایک نئی ہمت اور نئے جذبے کے ساتھ دوبارہ اپنے کام میں جٹ جاتی تھی۔ امیر گھرانوں کی وہ مغرور اور متکبر بیگمات جو غریبوں کو کیڑے مکوڑوں سے بھی بدتر سمجھتی تھیں، وہ زینب پر ذرا ذرا سی بات پر چیختیں اور بلا وجہ ذلیل کرتیں، اور اگر کبھی غلطی سے کوئی ایک معمولی سا شیشہ یا برتن زینب کے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے پھسل کر ٹوٹ جاتا تو وہ اس کی اس دن کی پوری خون پسینے کی کمائی انتہائی بے دردی سے کاٹ لیتی۔ زینب ان کی ان تمام گالیوں، طعنوں اور اذیتوں کو انتہائی خاموشی اور صبر کے ساتھ برداشت کرتی، اور اپنے آنسوؤں کو پی کر صرف اور صرف اپنے مقاصد کی تکمیل کے لیے دن رات کولہوں کے بیل کی طرح جوتی رہتی تھی۔ دوسری طرف علی بھی اپنی کم سنی کے باوجود اپنی ماں کی ان تمام عظیم اور بے لوث قربانیوں کو بہت اچھی طرح سمجھتا اور محسوس کرتا تھا۔ وہ بچپن ہی سے ایک انتہائی ذہین، سنجیدہ اور حساس طبیعت کا مالک بچہ تھا۔ وہ جب اپنی ماں کو تھک ہار کر گھر واپس آتے دیکھتا اور اس کے پھٹے ہوئے اور خون آلود ہاتھوں پر نظر ڈالتا تو اس کی معصوم آنکھوں سے بے ساختہ آنسو بہنے لگتے۔ وہ اپنی چھوٹی چھوٹی اور نرم انگلیوں سے اپنی ماں کے زخمی ہاتھوں کو دباتا اور انتہائی پرعزم اور پختہ لہجے میں اس سے وعدہ کرتا کہ وہ اس کی ان تمام تکلیفوں اور ان سارے دکھوں کا بدلہ ایک دن اپنی شاندار کامیابی اور اپنے اعلیٰ مقام سے دے گا۔ زینب اپنے بیٹوں کی ان تسلیوں اور اس کی ان سمجھداری کو دیکھ کر اپنے تمام غم بھول جاتی اور اسے اپنے سینے سے لگا کر بے تحاشا پیار کرتی۔ علی نے انتہائی کٹھن اور مشکل حالات میں اپنی ابتدائی تعلیم کا آغاز کیا۔ اس کے پاس نہ تو پہننے کے لیے کوئی اچھا اور نیا لباس ہوتا تھا، نہ پاؤں میں پہننے کے لیے کوئی محفوظ جوتے ہوتے تھے، اور نہ ہی پڑھنے کے لیے کوئی نئی اور مکمل کتابیں ہوتی تھیں۔ وہ اکثر محلے کے کچرے کے ڈھیر سے یا ردی والوں سے پرانی اور پھٹی ہوئی کتابیں ڈھونڈ کر لاتا اور انہیں جوڑ کر اپنی پڑھائی جاری رکھتا تھا۔ سردیوں کی طویل اور تاریک راتوں میں جب زینب کے گھر میں مٹی کا تیل خریدنے کے لیے بھی پیسے نہیں ہوتے تھے اور ان کا چھوٹا سا کچا کمرہ مکمل طور پر اندھیرے میں ڈوب جاتا تھا، تو علی محلے کی سڑک پر لگے ہوئے سرکاری کھمبے کی مدھم اور پیلی روشنی کے نیچے زمین پر بیٹھ کر گھنٹوں اپنی کتابوں کا مطالعہ کرتا رہتا تھا اور اپنے علم کی پیاس بجھاتا تھا۔ وہ اسکول میں ہمیشہ انتہائی شاندار اور نمایاں نمبروں سے کامیابی حاصل کرتا تھا، اور اس کے اساتذہ اس کی اس غیر معمولی ذہانت، اس کی لگن اور اس کی بے پناہ محنت پر ہمیشہ حیران اور رشک کرتے تھے۔ لیکن محلے کے وہ بے حس اور ظالم لوگ جو دوسروں کی تکلیفوں پر ہنسنے اور ان کے رستے ہوئے زخموں پر نمک چھڑکنے کے عادی تھے، وہ زینب اور علی کا جینا حرام کیے رکھتے تھے۔ ان کا وہ غلیظ اور پسماندہ معاشرہ کسی بھی غریب اور بے بس انسان کو اوپر اٹھتے ہوئے اور ترقی کرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ محلے کے لوگوں نے زینب کی اس کڑی محنت اور اس عظیم خواب کو ایک تماشا اور ایک مذاق بنا کر رکھ دیا تھا۔ جب بھی زینب صبح سویرے اپنے گندے اور پھٹے ہوئے کپڑوں میں ملبوس ہو کر برتن مانجنے کے لیے گھر سے نکلتی تو محلے کے غیبت کرنے والے مرد اور عورتیں اسے دیکھ کر طرح طرح کی آوازیں کستے اور انتہائی زہریلے طعنے دیتے تھے۔ رشید، جو کہ اسی محلے کا ایک انتہائی مغرور اور بد زبان دکاندار تھا، وہ اکثر زینب کا راستہ روک کر کھڑا ہو جاتا
اور اسے اپنے کہکہوں کا نشانہ بناتے ہوئے انتہائی حقارت آمیز لہجے میں کہتا کہ او برتن مانجنے والی بیوہ، تم اپنے اس یتیم اور غریب بچے کو پڑھانے کا یہ جھوٹا اور بے بنیاد خواب دیکھ رہی ہو، اسے چھوڑ دو، کیونکہ ایک غریب کا بچہ اور ایک برتن مانجنے والی کا بیٹا کبھی بھی کوئی افسر نہیں بن سکتا۔ تم اپنے اور اس لڑکے کے وقت اور زندگی کو کیوں بلا وجہ برباد کر رہی ہو؟ تم اسے میرے پاس میری اس دکان پر مزدوری کے لیے چھوڑ دو، میں اسے جھاڑو لگانے اور سامان اٹھانے کا کام دے دوں گا، تاکہ یہ کچھ چند سکے کما کر تمہاری اس غربت میں تمہارا ہاتھ بھٹا سکے اور تمہیں یہ دربدر کی ٹھوکریں نہ کھانی پڑے۔ رشید کے ان انتہائی دلخراش اور زہریلے الفاظ کو سن کر زینب کا دل اندر تک کٹ کر رہ جاتا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے، لیکن وہ اپنے ہونٹوں کو سی لیتی اور کسی کو کوئی جواب دیے بغیر اپنا سر جھکا کر تیزی سے وہاں سے گزر جاتی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس کا اور اس کے بیٹے کا اصل جواب ان کے الفاظ نہیں، بلکہ ان کا وہ روشن مستقبل ہوگا جو وہ دن رات کی محنت سے تعمیر کر رہے تھے۔ اسی محلے کی ایک اور عورت کلثوم، جو اپنے دل میں زینب کے لیے انتہائی گہرا اور سیاہ حسد رکھتی تھی، وہ بھی زینب کو ذلیل کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتی تھی۔ کلثوم کے اپنے بچے انتہائی نالائق اور آوارہ تھے، جو سارا دن گلیوں میں خاک چھانتے پھرتے تھے، اور جب وہ علی کو دن رات کتابوں میں غرق دیکھتی تو اس کے سینے پر سانپ لوٹ جاتے تھے۔ وہ اکثر زینب کی جھونپڑی کے باہر کھڑی ہو کر انتہائی بلند اور طنزیہ آواز میں کہتی کہ دیکھو ذرا اس بیوہ کے غرور کو، جس کے گھر میں دو وقت کی روٹی کھانے کو نہیں ہے، اور جو دوسروں کے جھوٹے نوالوں اور ان کی اترن پر پل رہی ہے۔ وہ اپنے بیٹے کو اس ملک کا بڑا افسر بنانے کے خواب دیکھ رہی ہے۔ غربت انسان کی عقل کو بھی کیسے اندھا کر دیتی ہے۔ زینب ان تمام طعنوں، ان گالیوں اور ان رسوائیوں کو اپنے سینے میں ایک تیز خنجر کی طرح محسوس کرتی، لیکن اس نے کبھی بھی ان ظالم لوگوں کے سامنے جھکنا یا ہار ماننا نہیں سیکھا تھا۔ وہ ان کے ان زہریلے طعنوں کو اپنی طاقت بناتی اور اگلے دن مزید زیادہ ہمت اور دگنی مشقت کے ساتھ اپنے کام پر نکل جاتی تھی۔ علی جب ان لوگوں کو یہ غلیظ اور دل چیر دینے والی باتیں سنتا تو اس کا چھوٹا سا سینہ غصے اور دکھ سے پھٹنے لگتا تھا۔ اس کے معصوم اور ننھے ہاتھ شدت غضب سے مٹھیوں میں تبدیل ہو جاتے تھے اور اس کی آنکھوں سے شرارے نکلنے لگتے تھے۔ وہ اپنی روتی ہوئی ماں کے پاس جاتا، اس کے آنسو پونچھتا اور انتہائی پختہ اور چٹان جیسے مضبوط لہجے میں اس سے کہتا کہ وہ ان ظالموں کی باتوں پر دھیان نہ دے، کیونکہ ایک دن ایسا ضرور آئے گا جب وہ اپنی بے پناہ محنت اور لگن سے ان تمام طعنوں کا جواب اپنی شاندار کامیابی سے دے گا، اور ان تمام مغرور لوگوں کے سر شرم اور ندامت سے ہمیشہ کے لیے جھک جائیں گے۔ وقت کا پہیہ اپنی پوری رفتار اور اپنی مخصوص بے رحمی کے ساتھ مسلسل گھومتا رہا۔ علی نے اپنی ابتدائی اور ثانوی تعلیم انتہائی شاندار اور ناقابل یقین نمبروں کے ساتھ مکمل کی۔ اس نے ہر امتحان میں پورے شہر میں پہلی پوزیشن حاصل کی، اور اس کی اس شاندار کامیابی پر اس کے اسکول کے تمام اساتذہ نے اسے سر آنکھوں پر بٹھایا۔ لیکن علی کے اس تعلیمی سفر کا سب سے کٹھن اور دشوار گزار مرحلہ اب اس کے سامنے منہ کھولے کھڑا تھا۔ اسے اپنی اعلیٰ تعلیم اور ملک کے سب سے بڑے اور مشکل ترین سرکاری امتحان کی تیاری کے لیے اب اس چھوٹے اور پسماندہ شہر کو چھوڑ کر ملک کے دارالحکومت کے ایک بہت بڑے اور مہنگے تعلیمی ادارے میں داخلہ لینا تھا، جس کے لیے ایک انتہائی خطیر اور بھاری رقم کی اشد ضرورت تھی۔
یہ رقم اتنی بڑی تھی کہ زینب جیسی ایک غریب اور برتن مانجنے والی بیوہ عورت کے لیے اس کا تصور کرنا بھی محال تھا۔ زینب کے پاس اپنے بیٹے کی اس فیس کو ادا کرنے کے لیے کوئی بھی ایسا ذریعہ یا قیمتی چیز نہیں تھی جسے بیچ کر وہ یہ رقم حاصل کر سکتی، لیکن اس باہمت اور عظیم ماں نے ہمت نہیں ہاری۔ اس نے دن رات کے ساتھ ساتھ رات کے پچھلے پہروں میں بھی مختلف کام شروع کر دیے۔ اس نے لوگوں کے کپڑے دھونے، ان کے گھروں کا کچرا اٹھانے اور ان کی سلائی کڑھائی کا کام بھی اپنے ذمے لے لیا۔ وہ 24 گھنٹوں میں سے بمشکل 2 گھنٹے سوتی تھی اور باقی سارا وقت صرف اور صرف اپنے خون پسینے کو پیسوں میں تبدیل کرنے میں لگی رہتی تھی۔ اس نے کئی سالوں سے ایک چھوٹے سے مٹی کے برتن میں جو چند سکے اور پرانے نوٹ جمع کر رکھے تھے انہیں نکالا اور محلے کے چند بااثر مگر بے رحم دل لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا کر انتہائی بے بسی کے ساتھ کچھ قرض حاصل کیا، اور یوں اس نے وہ بھاری رقم اکٹھی کر لی جس سے علی کا داخلہ اس بڑے شہر کے اس بڑے تعلیمی ادارے میں ممکن ہو سکا۔ علی کے اس شہر سے رخصت ہونے کا وہ دن زینب کی زندگی کا سب سے کٹھن اور جذباتی دن تھا۔ جب علی اپنا ایک چھوٹا سا پرانا اور خستہ حال بیگ کندھے پر لٹکائے بس کے انتظار میں کھڑا تھا تو زینب نے اسے اپنے سینے سے لگا کر انتہائی دھاڑیں مار مار کر رونا شروع کر دیا۔ علی نے اپنی ماں کے ان زخمی اور کھردرے ہاتھوں کو چوما اور اپنے آنسوؤں کو بامشکل قابو کرتے ہوئے اس سے وعدہ کیا کہ وہ اس کی ان تمام قربانیوں اور اس کے اس بہائے گئے پسینے کے ایک ایک قطرے کا قرض اتارے گا، اور جب وہ واپس لوٹے گا تو وہ ایک ایسا انسان بن کر لوٹے گا کہ دنیا اس کی ماں کے قدموں کی خاک چومے گی۔ زینب نے اسے ڈھیروں دعائیں دے کر رخصت کیا، اور پھر اس کے جانے کے بعد اس کا گھر اس کے لیے کاٹنے کو دوڑنے لگا۔ علی کے جانے کے بعد زینب کی زندگی مکمل طور پر ایک اذیت ناک اور طویل انتظار میں تبدیل ہو گئی۔ وہ دن رات اپنے رب کے حضور سجدے میں پڑی رہتی اور اپنے بیٹے کی کامیابی، اس کی صحت اور اس کی سلامتی کی دعائیں مانگتی رہتی۔ وہ اب پہلے سے بھی زیادہ سخت اور کڑی محنت کرنے لگی تھی تاکہ وہ ہر ماہ اپنے بیٹے کو اس کے اخراجات اور اس کی کتابوں کے لیے رقم بھیج سکے۔ علی دارالحکومت کے اس مہنگے اور ہجوم والے شہر میں ایک انتہائی چھوٹے اور تاریک کمرے میں رہتا تھا۔ وہ بھی اپنی ماں کی طرح دن رات ایک مشین کی طرح اپنی کتابوں میں غرق رہتا تھا۔ اس نے اپنی تمام تر توجہ، اپنی تمام تر توانائیاں اور اپنا سارا وقت صرف اور صرف اپنی پڑھائی اور اپنے اس سرکاری امتحان کی تیاری پر مرکوز کر دیا تھا۔ وہ اکثر کئی کئی دن تک صرف ایک وقت کی سوکھی روٹی کھا کر گزارا کرتا تھا تاکہ وہ اپنی ماں کے بھیجے ہوئے خون پسینے کے ان پیسوں کو بچا سکے اور انہیں اپنی قیمتی کتابوں اور نوٹس کے لیے استعمال کر سکے۔ سالوں کی یہ طویل مسافت اور یہ کٹھن عرصہ انتہائی خاموشی اور تیزی کے ساتھ گزرتا گیا۔ دن مہینوں میں اور مہینے سالوں میں بدلتے چلے گئے۔ زینب کی جوانی ان امیر لوگوں کے جھوٹے اور چکنے برتن مانجتے مانجتے مکمل طور پر ڈھل چکی تھی۔ اس کی زندگی کے 20 سال اس ایک ہی امید اور اس ایک ہی خواب کو پورا کرنے میں جل کر راکھ ہو چکے تھے۔ اس کا جسم جو کبھی جوان اور توانا تھا، اب بیماریوں، تھکاوٹ اور مسلسل مشقت کی وجہ سے مکمل طور پر کمزور اور نڈھال ہو چکا تھا۔ اس کے سر کے تمام بال روئی کی طرح بالکل سفید ہو چکے تھے۔ اس کی کمر جو کبھی سیدھی تھی اب محنت کے بوجھ اور وقت کے بے رحم تھپیڑوں سے کمان کی طرح جھک گئی تھی، اور اس کے وہ ہاتھ جن سے اس نے لاکھوں برتن دھوئے تھے
اب مکمل طور پر بے جان اور کانپنے لگے تھے، لیکن اس سب سے بڑھ کر زینب کی آنکھوں پر اس مسلسل رونے، اپنے بیٹے کے انتظار میں راتوں کو جاگنے اور سلائی کڑھائی کے باریک کام کی وجہ سے ایک انتہائی گہرا اور طریق پردہ پڑنا شروع ہو گیا تھا۔ اس کی بینائی انتہائی حد تک کمزور ہو چکی تھی اور اسے اب دور کی چیزیں بالکل دھندلی اور غیر واضح دکھائی دیتی تھیں۔ وہ اکثر راستے میں چلتے ہوئے ٹھوکریں کھا کر گر پڑتی تھی، لیکن پھر بھی اس نے اپنا کام نہیں چھوڑا تھا، کیونکہ وہ اپنے بیٹے کی آخری منزل تک اس کا سہارا بننا چاہتی تھی۔ محلے کے لوگ اب بھی اپنی ان زہریلی اور طنزیہ باتوں سے باز نہیں آئے تھے۔ جب انہیں یہ معلوم ہوا کہ علی کو گئے ہوئے سالوں گزر چکے ہیں اور وہ ابھی تک واپس نہیں آیا، تو انہوں نے زینب کو مزید ذہنی اذیت دینا شروع کر دی۔ رشید دکاندار اب جب بھی زینب کو دیکھتا تو اونچی آواز میں کہا لگا کر کہتا کہ اے بیوہ، تیرا وہ افسر بیٹا کہاں رہ گیا؟ مجھے تو لگتا ہے کہ وہ اس بڑے شہر کی چکا چوند اور رنگینیوں میں گم ہو گیا ہے اور اس نے تجھے ہمیشہ کے لیے فراموش کر دیا ہے۔ تو اب ساری زندگی یوں ہی ان لوگوں کے گندے برتن مانجتے مارتے منج جائے گی، اور تیرا وہ نام نہاد افسر کبھی پلٹ کر تیری خبر بھی نہیں لے گا۔ کلثوم بھی اپنے حسد کی آگ میں جلتے ہوئے زینب کے رستے پر زخموں پر نمک چھڑکتی اور کہتی کہ بے وقوف عورت، غریبوں کے بچے اگر بڑے شہروں میں چلے جائیں تو وہ کبھی واپس اپنی غریبی اور اپنی جھونپڑیوں کی طرف نہیں لوٹتے۔ تو نے اپنا سب کچھ اس پر لٹا دیا، لیکن اب تجھے تیرے اس بڑھاپے میں کوئی ایک گھونٹ پانی پلانے والا بھی نہیں ہوگا۔ زینب ان تمام باتوں کو سن کر اپنے دل کو مضبوط کرتی اور اپنے رب سے شکوہ کرنے کی بجائے اسے اپنے بیٹے کی سلامتی کی دعائیں دیتی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کا بیٹا اس سے بے وفائی نہیں کر سکتا، اور اس کا رب اس کی ان 20 سالوں کی کڑی محنت اور اس کے ان بہائے گئے آنسوؤں کو کبھی رائگاں نہیں جانے دے گا۔ اس کا یقین اس کی بینائی سے بھی زیادہ پختہ اور روشن تھا، اور وہ ہر روز شام کو اپنے اس خستہ حال اور ٹوٹے ہوئے دروازے کی چوکھٹ پر بیٹھ کر اپنی ان دھندلی اور کمزور آنکھوں سے اس گلی کے موڑ کو گھنٹوں تک انتہائی حسرت اور بےتابی سے تکتی رہتی تھی، جہاں سے اس کا بیٹا 20 سال پہلے اسے الوداع کہہ کر گیا تھا۔ اور پھر قدرت کا وہ اٹل اور سچا نظام حرکت میں آیا، جس کا وعدہ اللہ نے ہر صبر کرنے والے اور محنت کرنے والے انسان سے کر رکھا ہے۔ زینب کی ان راتوں کی دعاؤں، اس کی ہڈیوں کی مشقت اور اس کے بہائے گئے آنسوؤں نے بالآخر آسمان کے دروازوں کو کھٹکھٹا دیا، اور اس کے مقدر کا ستارہ پوری آب و تاب اور اپنی پوری بلندیوں کے ساتھ چمکنے کے لیے بے تاب تھا۔ 20 سال کا یہ انتہائی طویل صبر آزما اور کٹھن عرصہ زینب نے ایک ہی امید، ایک ہی خواب اور ایک ہی لگن کے ساتھ اپنے سینے میں دفن کر کے گزارا تھا، اور اب اس طویل انتظار کی گھڑیاں مکمل طور پر ختم ہونے والی تھیں۔ یہ ایک انتہائی روشن اور چمکدار صبح تھی جب سورج کی کرنیں اپنی پوری حدت کے ساتھ اس پسماندہ اور غریب محلے کی ان کچی اور دھول بھری گلیوں کو روشن کر رہی تھی۔ محلے کا ماحول اپنے اسی روزمرہ کے معمول کے مطابق انتہائی پرسکون اور بے ہنگم تھا۔ رشید اپنی دکان کے باہر بیٹھا اپنے گاہکوں سے بحث کر رہا تھا، اور کلثوم اپنے گھر کے باہر کھڑی دوسری عورتوں کے ساتھ غیبت اور چغلیوں میں مصروف تھی۔ زینب اپنے اسی چھوٹے سے کچے اور خستہ حال گھر کے اندر بیٹھی اپنے کانپتے ہوئے اور کمزور ہاتھوں سے اپنے کچھ پرانے اور پھٹے ہوئے کپڑوں کو سی رہی تھی۔ اس کی دھندلی آنکھیں بار بار دروازے کی طرف اٹھ رہی تھیں، جیسے اسے کسی انجانے
اور اچانک آنے والے مہمان کی آمد کا کوئی گہرا احساس ہو رہا ہو۔ محلے کی اس دھول بھری اور کچی گلیوں میں عام طور پر کسی گاڑی یا سواری کا گزر نہیں ہوتا تھا، اور وہاں صرف اور صرف پیدل چلنے والوں اور ریڑھی والوں کو ہی آواز سنائی دیتی تھی۔ لیکن اچانک اس محلے کی اس گلی کا سکون اور اس کا وہ عام سا ماحول ایک انتہائی زوردار اور بھاری گاڑی کے انجن کی آواز سے گونج اٹھا۔ یہ آواز کسی معمولی گاڑی کی نہیں تھی، بلکہ یہ کسی انتہائی جدید، بھاری اور پرشکوہ گاڑی کی آواز تھی، جو اس علاقے کے لیے ایک بالکل اجنبی اور غیر معمولی چیز تھی۔ گلی میں موجود تمام لوگ، محلے کے بچے، رشید اور کلثوم، سب انتہائی حیرت اور بے یقینی کے ساتھ اپنے اپنے کام چھوڑ کر اس آواز کی طرف دیکھنے لگے۔ گلی کے موڑ سے ایک انتہائی چمکدار، کالی اور پرشکوہ سرکاری گاڑی نمودار ہوئی، جس کے آگے اور پیچھے قانون نافذ کرنے والے اداروں کی اور محافظوں کی دیگر سواریاں بھی انتہائی مستعدی اور رعب کے ساتھ چل رہی تھیں۔ اس سرکاری گاڑی پر ایک انتہائی خاص اور نمایاں حکومتی نشان ثبت تھا، جو اس بات کی واضح گواہی دے رہا تھا کہ اس کے اندر بیٹھا ہوا شخص اس شہر کی کوئی انتہائی اعلیٰ اور طاقتور ترین شخصیت ہے۔ محلے کے لوگ اس قدر بڑی اور عالی شان سرکاری گاڑی کو اپنے اس غریب اور پسماندہ علاقے میں دیکھ کر مکمل طور پر ششدر اور دمبہ خود رہ گئے۔ سب کے چہروں پر ایک عجیب سا خوف اور شدید حیرت طاری ہو گئی کہ آخر اتنی بڑی سرکاری شخصیت ان کے اس گندے اور غریب محلے میں کیا لینے آئی ہے۔ رشید کے ہاتھ سے اس کا سامان چھوٹ کر گر گیا اور کلثوم کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ محافظوں نے گاڑی کے ارد گرد ایک انتہائی مضبوط اور سخت حفاظتی حصار قائم کر لیا تھا، اور کسی کو بھی اس کے قریب آنے کی قطعی طور پر اجازت نہیں دی جا رہی تھی۔ وہ شاندار اور پروقار سرکاری گاڑی اس محلے کی کچی اور ناہموار گلیوں میں سے انتہائی آہستگی اور رعب کے ساتھ گزرتی ہوئی آگے بڑھنے لگی، اور سب کی نظریں اس کے پہیوں کے ساتھ ساتھ گھوم رہی تھیں کہ آخر یہ سواری کس کے دروازے پر جا کر اپنا سفر ختم کرے گی۔ جب وہ شاندار اور پرشکوہ سرکاری گاڑی زینب کے اس خستہ حال اور ٹوٹے ہوئے دروازے کے بالکل سامنے آ کر رکی، تو پورے محلے میں ایک ایسا قیامت خیز سناٹا اور موت جیسی خاموشی چھا گئی کہ جیسے وہاں موجود ہر شخص کی سانسیں ان کے گلوں میں اٹک کر رہ گئی ہوں۔ گاڑی کے رکتے ہی اس کے آگے اور پیچھے چلنے والی قانون نافذ کرنے والے اداروں کی درجنوں گاڑیاں بھی ایک انتہائی منظم اور رعب دار انداز میں رک گئیں، اور ان میں سے انتہائی چاق و چوبند اور جدید ترین ہتھیاروں سے لیس درجنوں محافظ انتہائی پھرتی اور مستعدی کے ساتھ باہر نکل آئے۔ انہوں نے ایک ہی لمحے میں اس پوری کچی اور ناہموار گلی کو مکمل طور پر اپنے انتہائی سخت اور ناقابل تسخیر حفاظتی حصار میں لے لیا۔ کسی بھی شخص کو اپنی جگہ سے ہلنے یا کوئی بھی حرکت کرنے کی قطعی طور پر اجازت نہیں تھی۔ محلے کے تمام متکبر لوگ، جو کچھ دیر پہلے تک اپنے روزمرہ کے فضول اور بے معنی کاموں میں مصروف تھے اور دوسروں کا مذاق اڑا رہے تھے، اب ان کے چہروں پر ایک انتہائی گہرا اور بھیانک خوف طاری ہو چکا تھا۔ رشید، جو اپنی دکان کے باہر کھڑا ہمیشہ زینب کی غربت کا مذاق اڑاتا تھا، اس کی ٹانگیں اس قدر بری طرح کانپنے لگیں کہ اسے اپنا وجود سنبھالنا مشکل ہو گیا، اور وہ وہیں زمین پر بیٹھ گیا۔ کلثوم کا دل ہمیشہ حسد اور بغض کی آگ میں جلتا رہتا تھا۔ اس کا چہرہ اس اچانک اور غیر متوقع صورتحال کو دیکھ کر بالکل پیلا اور بے جان ہو چکا تھا۔
سب کی پھٹی آنکھیں صرف اور صرف اس بڑی اور کالی سرکاری گاڑی کے بند دروازے پر جمی ہوئی تھیں کہ آخر اس کے اندر کون سی ایسی عظیم اور طاقتور شخصیت موجود ہے جو اس غریب اور پسماندہ علاقے میں آئی ہے، اور خاص طور پر اس نے اپنی اس شاندار گاڑی کو اس محلے کی سب سے غریب اور بے بس بیوہ عورت یعنی زینب کے کچے مکان کے سامنے کیوں روکا ہے؟ ہر کسی کے ذہن میں مختلف قسم کے خوفناک اور عجیب و غریب سوالات جنم لے رہے تھے۔ کسی کا خیال تھا کہ شاید زینب سے یا اس کے بیٹے سے شہر میں کوئی بہت بڑا اور ناقابل معافی جرم سرزد ہو گیا ہے، اور حکومت اسے گرفتار کرنے یا اس کے اس خستہ حال مکان کو مسمار کرنے کے لیے آئی ہے، اور کوئی یہ سوچ رہا تھا کہ شاید یہ کوئی بہت بڑی سرکاری کارروائی ہے جس کی زد میں پورا محلہ آنے والا ہے۔ اس قیامت خیز اور اعصاب شکن خاموشی کے دوران اس شاندار کالی گاڑی کا اگلا دروازہ انتہائی آہستگی اور وقار کے ساتھ کھلا، اور اس میں سے ایک انتہائی باوقار اور باوردی محافظ باہر نکلا۔ اس نے انتہائی مستعدی اور احترام کے ساتھ گاڑی کے پچھلے دروازے کی طرف قدم بڑھائے اور اسے انتہائی ادب کے ساتھ کھولا۔ دروازہ کھلتے ہی اس میں سے ایک انتہائی شاندار، پروقار اور رعبدار شخصیت نے باہر قدم رکھا۔ یہ ایک نوجوان اور انتہائی خوبرو شخص تھا جس نے ایک انتہائی قیمتی اور باوقار سرکاری لباس پہن رکھا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک ایسا نور اور ایک ایسا رعب تھا جو کسی بھی عام انسان کو اس کے سامنے سر جھکانے پر مجبور کر سکتا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک انتہائی گہری اور پر اسرار چمک تھی، اور اس کی پیشانی پر کامیابی اور طاقت کے وہ روشن نشان ثبت تھے جو صرف اور صرف ان لوگوں کو نصیب ہوتے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی میں کڑی مشقت اور انتھک محنت کی ہو۔ اس نوجوان اور عظیم الشان سرکاری افسر کے باہر نکلتے ہی تمام محافظوں نے انتہائی مستعدی اور عقیدت کے ساتھ اسے سلامی دی اور اس کے احکامات کے منتظر ہو کر کھڑے ہو گئے۔ اس نوجوان نے اپنے ارد گرد موجود اس پورے غریب اور پسماندہ محلے کی طرف ایک انتہائی گہری اور طویل نظر ڈالی۔ اس کی آنکھوں میں نہ تو کوئی تکبر تھا اور نہ ہی کوئی غرور، بلکہ ایک انتہائی عجیب سی اور گہری جذباتی کیفیت طاری تھی۔ وہ نوجوان انتہائی دھیمے اور پروقار قدموں کے ساتھ اس خستہ حال اور کچی گلی میں چلنے لگا۔ اس کا رخ بالکل سیدھا زینب کے اس ٹوٹے ہوئے اور بوسیدہ لکڑی کے دروازے کی طرف تھا۔ محلے کے تمام لوگ دم سادے اس ناقابل یقین اور حیرت انگیز منظر کو دیکھ رہے تھے۔ ان کے دلوں کی دھڑکنیں اس قدر تیز ہو چکی تھیں کہ انہیں اپنے سینوں میں درد محسوس ہونے لگا تھا۔ جب وہ نوجوان چلتا ہوا زینب کے دروازے کے بالکل قریب پہنچا، اس نے اپنے ایک محافظ کو اشارہ کر کے پیچھے رہنے کا حکم دیا اور خود اس دروازے کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا۔ دوسری طرف زینب جو اس کچے اور تاریک مکان میں بیٹھی اپنے پرانے کپڑے سی رہی تھی، اسے باہر ہونے والے اس اچانک اور زبردست شور اور گاڑیوں کی اس گرجدار آواز نے شدید خوف اور دہشت میں مبتلا کر دیا تھا۔ اس کا کمزور اور بوڑھا دل بری طرح دھڑکنے لگا۔ اسے لگا کہ شاید محلے کے ان ظالم لوگوں نے کوئی نیا اور بھیانک جھگڑا کھڑا کر دیا ہے، یا شاید وہ جس بات کا ہمیشہ خوف کھاتی تھی وہ مصیبت اس کے دروازے پر آ پہنچی ہے۔ اس نے اپنے کانپتے ہوئے اور لرزتے ہوئے ہاتھوں سے اپنی وہ سلائی کی سوئی اور کپڑا وہیں زمین پر چھوڑ دیا، اور انتہائی بوجھل اور لڑکھڑاتے ہوئے قدموں کے ساتھ اپنی جھونپڑی کے اس پرانے اور لکڑی کے دروازے کی طرف بڑھنے لگی۔ اس کی دھندلی اور کمزور آنکھوں سے اسے باہر کا منظر
بالکل بھی واضح طور پر دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ بس اسے اتنا محسوس ہو رہا تھا کہ اس کے گھر کے باہر بہت سے لوگ اور گاڑیاں جمع ہیں، اور ایک انتہائی شدید اور پر اسرار قسم کی خاموشی اور خوف کا ماحول طاری ہے۔ زینب نے اپنے خشک اور کانپتے ہوئے ہونٹوں پر کلمہ پڑھا، اور اپنے رب سے اپنے بیٹے کی سلامتی کی دعا مانگتے ہوئے انتہائی آہستگی اور خوف کے ساتھ اس پرانے دروازے کو کھولا۔ دروازہ کھلتے ہی باہر کی وہ تیز اور چمکدار دھوپ زینب کی ان کمزور اور دھندلی آنکھوں پر پڑی، جس کی وجہ سے وہ چند لمحوں کے لیے کچھ بھی دیکھنے سے بالکل قاصر ہو گئے۔ اس نے اپنے زخمی اور کھردرے ہاتھوں سے اپنی آنکھوں کے اوپر سایہ کیا، اور سامنے کھڑے اس عظیم الشان اور رعبدار ہجوم کی طرف دیکھنے کی کوشش کی، لیکن اس سے پہلے کہ زینب کی وہ کمزور بینائی کچھ بھی واضح طور پر دیکھ پاتی یا وہ اس صورتحال کو سمجھ پاتی، وہ پرشکوہ اور عظیم سرکاری افسر جو اس کے دروازے کے بالکل سامنے کھڑا تھا، اس نے زینب کو دیکھتے ہی ایک انتہائی دردناک اور دل کو چیر دینے والی چیخ ماری، اور بغیر کسی بھی تکبر، کسی غرور یا کسی بھی سرکاری پروٹوکول اور لاؤ لشکر کی پرواہ کیے وہیں اس کچی مٹی اور دھول بھری زمین پر زینب کے ان کمزور اور بوڑھے قدموں میں زور سے گر پڑا۔ اس نوجوان افسر نے زینب کے ان پھٹے ہوئے قدموں کو اپنے دونوں مضبوط ہاتھوں سے انتہائی مضبوطی اور دیوانگی کے ساتھ پکڑ لیا، اور ان پر اپنا سر رکھ کر چھوٹے بچوں کی طرح دھاڑیں مار مار کر اور پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دیا۔ یہ منظر اس قدر جذباتی، ناقابل یقین اور روح پرور تھا کہ محلے کے وہ تمام بے حس، مغرور اور ظالم لوگ جو ساری زندگی زینب پر ہنستے اور اسے طعنے دیتے رہے تھے، ان کے جسموں کے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور ان کی آنکھوں میں مارے حیرت اور صدمے کے آنسو آ گئے۔ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس شہر کا سب سے بڑا اور طاقتور ترین سرکاری افسر اس طرح ایک غریب اور برتن مانجنے والی بیوہ عورت کے قدموں میں گر کر اس طرح گریہ زاری کرے گا۔ زینب جو اس اچانک اور حیران کن صورتحال پر مکمل طور پر ہکا بکا اور بت بنی کھڑی تھی، اس کے دماغ نے ایک لمحے کے لیے کام کرنا چھوڑ دیا تھا۔ اسے قطعی طور پر سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کون شخص ہے، یہ اس قدر بڑا سرکاری افسر اس جیسی ایک حقیر اور بے بس عورت کے قدموں میں کیوں گرا ہوا ہے، اور وہ اس طرح اس کے قدموں کو چوم کر کیوں رو رہا ہے۔ زینب کا سارا جسم ایک شدید صدمے اور صوفیانہ کیفیت میں کانپنے لگا۔ اس نے انتہائی گھبراہٹ اور خوف سے اپنے پاؤں پیچھے کھینچنے کی کوشش کی، اور اپنی کانپتی اور لرزتی ہوئی آواز میں اس نوجوان سے مخاطب ہو کر کہا کہ بیٹا، تم کون ہو اور یہ کیا کر رہے ہو؟ تم اتنے بڑے صاحب ہو کر مجھ غریب اور گنہگار عورت کے قدموں میں کیوں گر رہے ہو؟ اٹھو بیٹا، تم نے ضرور مجھے پہچاننے میں کوئی بہت بڑی غلطی کی ہے۔ میں تو ایک غریب اور برتن مانجنے والی عورت ہوں، میرا اس دنیا میں سوائے میرے رب کے اور کوئی نہیں ہے۔ لیکن وہ نوجوان افسر زینب کے قدموں سے نہیں اٹھا، وہ مسلسل روتا رہا، اور اس نے زینب کے ان سخت اور چھالوں سے بھرے ہوئے پیروں کو اپنے آنسوؤں سے مکمل طور پر بھگو دیا۔ اس نے اپنا روتا ہوا آنسوؤں سے تر چہرہ اوپر اٹھایا، اور انتہائی جذباتی، گلوگیر اور کانپتی ہوئی آواز میں اس نے ایک ایسا تاریخی اور دلوں کو دہلا دینے والا جملہ ادا کیا جس نے اس پورے محلے اور وہاں موجود ہر شخص کی روح کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ اس نے کہا کہ اے میرے عظیم اور بہادر ماں، آج میں نے تم سے کیا ہوا اپنا وہ 20 سال پرانا اور مقدس وعدہ مکمل طور پر پورا کر دیا ہے۔
آج سے میں اس شہر کا نیا کمشنر ہوں، اور یہ سارا رعب، یہ طاقت، یہ پروٹوکول اور یہ گاڑیاں میری نہیں، میرے ان تمام بہائے گئے آنسوؤں اور تمہارے ان پسینوں کے قطرے کی قیمت ہے جو تم نے میری خاطر عمرہ کے برتن مانجتے ہوئے بہائے تھے۔ یہ الفاظ سنتے ہی محلے میں موجود ہر شخص کے پیروں تلے سے زمین پوری طرح کھسک گئی۔ رشید دکاندار جو زمین پر بیٹھا تھا وہیں بے ہوش ہو کر گر پڑا، اور کلثوم کی چیخیں نکل گئیں، کیونکہ انہیں اب مکمل طور پر احساس ہو چکا تھا کہ جس غریب کے بچے اور جس برتن مانجنے والی کے بیٹے کا وہ ساری زندگی مذاق اڑاتے رہے اور جسے طعنے دیتے رہے، آج وہ اسی شہر کا سب سے بڑا حکمران اور ان سب کا حاکم بن کر واپس لوٹا ہے، اور ان کی وہ تمام غلیظ اور متکبرانہ باتیں آج ان کے اپنے ہی منہ پر ایک انتہائی دردناک اور عبرتناک تماچا بن کر برس رہی تھیں۔ زینب نے جب اس نوجوان افسر کے منہ سے وہ لفظ سنے، اور خاص طور پر جب اس نے ماں کا لفظ سنا، تو اس کے دل کی دھڑکنیں ایک انتہائی طوفانی اور بے قابو رفتار سے دھڑکنے لگیں۔ اسے لگا کہ جیسے اس کی وہ 20 سالوں کی طویل اذیت ناک اور بے قرار مسافت ایک ہی لمحے میں مکمل ہو گئی ہو۔ اس نے اپنے کانپتے اور بے جان ہاتھوں کو آگے بڑھایا اور انتہائی شفقت اور ممتا کے ساتھ اس نوجوان افسر کے چہرے کو چھونے کی کوشش کی۔ اس کی ان کمزور اور دھندلی آنکھوں سے آنسوؤں کا ایک ایسا نہ رکنے والا سیلاب بہہ نکلا جس نے اس کے چہرے کی ان تمام گہری جھریوں کو بھگو کر رکھ دیا۔ زینب نے اپنی آنکھوں کو انتہائی غور اور دھیان سے سگیڑا تاکہ وہ اس نوجوان افسر کے چہرے کو پہچان سکے، اور جب بیوہ عورت نے اپنی ان انتہائی کمزور اور دھندلی نظروں سے اس عظیم الشان اور طاقتور افسر کے چہرے کو انتہائی قریب سے اور غور سے دیکھا، تو اچانک اس کے پیروں تلے سے زمین مکمل طور پر نکل گئی۔ اس کا سانس اس کے گلے میں ہی اٹک کر رہ گیا، اور اس کے جسم میں ایک ایسی زوردار اور ناقابل برداشت خوشی کی لہر دوڑ گئی جس نے اس کے تمام دکھوں کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا، کیونکہ وہ شاندار اور پروقار افسر جس نے اس شہر کا نیا کمشنر بن کر اقتدار کی بھاگ دوڑ سنبھالی تھی، وہ کوئی اور نہیں بلکہ اس کا اپنا خون اور اس کا اپنے جگر کا ٹکڑا علی ہی تھا۔ وہی علی جسے وہ 20 سال پہلے اس ٹوٹے ہوئے دروازے سے انتہائی بے بسی اور غربت کی حالت میں رخصت کر کے آئی تھی، اور جس کے لیے اس نے اپنی جوانی، اپنا خون اور اپنی تمام تر خوشیاں قربان کر دی تھیں۔ علی کے چہرے کے وہ معصوم اور جانے پہچانے خد و خال جو کبھی ایک چھوٹے اور یتیم بچے کے تھے، اب ایک انتہائی پروقار اور عظیم الشان مرد کے روپ میں ڈھل چکے تھے۔ لیکن اس کی ان روشن آنکھوں میں اب بھی اپنی ماں کے لیے وہی سچی عقیدت، وہی خالص محبت اور وہی پرانی چمک موجود تھی جو 20 سال پہلے اس دن تھی جب اس نے زینب کے زخمی ہاتھوں کو چوم کر یہ وعدہ کیا تھا کہ وہ ایک دن اس کا نام پوری دنیا میں روشن کرے گا۔ زینب کی زبان سے کوئی واضح لفظ نہیں نکل پا رہا تھا، بس وہ ہچکیاں لے رہی تھی، اور اس کے کانپتے ہوئے ہونٹ مسلسل اپنے رب کی حمد و ثناء اور شکر ادا کر رہے تھے۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف بلند کیے اور روتے ہوئے انتہائی بلند آواز میں پکارا کہ اے میرے پروردگار، تو کتنا رحیم اور کتنا عظیم ہے۔ تو نے میری ان 20 سالہ دعاؤں، میری اس ہڈیوں کی مشقت اور میرے اس بہائے گئے خون پسینے کو رائگاں نہیں جانے دیا، اور آج تو نے مجھ غریب اور بے بس عورت کے بیٹے کو اس مقام پر پہنچا دیا ہے کہ آج پوری دنیا اس کے سامنے سر جھکائے کھڑی ہے۔
علی نے اپنی ماں کے ان زخمی اور چھالوں سے بھرے ہوئے کانپتے ہاتھوں کو پکڑ کر اپنی آنکھوں اور اپنے چہرے سے لگایا اور کہا کہ میری ماں، میرے اس پورے وجود، میرے اس عہدے اور میری اس طاقت کی کوئی حیثیت اور کوئی اوقات نہیں ہے اگر اس میں تمہارے وہ خون آلود آنسو اور تمہارے وہ قربانیوں بھرے سال شامل نہ ہو۔ تم نے مجھے اپنے کندھوں پر اٹھا کر اس تاریکی سے نکالا ہے، اور آج میں اس قابل ہوا ہوں کہ دنیا کی کوئی طاقت تمہیں دوبارہ اس غربت اور اس ذلت کی طرف نہیں دھکیل سکتی۔ آج کے بعد تم کسی کے گھر میں جا کر کوئی برتن نہیں مانجو گی، کوئی مشقت نہیں کرو گی، بلکہ تم اس شہر کے کمشنر کی ماں کے طور پر اس پورے شہر پر حکمرانی کرو گی، اور وہ لوگ جنہوں نے تم پر ہنسا اور تمہیں طعنے دیے، وہ آج کے بعد تمہاری طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھنے کی جرت نہیں کر سکیں گے۔ یہ الفاظ سن کر محلے کے ان تمام ظالم اور متکبر لوگوں کے سر شدید شرمندگی اور ندامت کے بوجھ تلے مکمل طور پر جھک گئے۔ انہیں اپنی ان تمام زہریلی اور غلیظ باتوں کا ایک ایسا عبرت ناک اور دردناک صلہ ملا تھا جس کا انہوں نے کبھی خواب میں بھی تصور نہیں کیا تھا۔ علی کے محافظوں نے فوراً آگے بڑھ کر زینب کو انتہائی ادب اور احترام کے ساتھ سہارا دیا، اور علی نے اپنی ماں کو اپنے مضبوط بازوؤں میں اٹھا کر اس شاندار اور عالی شان سرکاری گاڑی میں بٹھا دیا۔ وہ گاڑی جو طاقت اور اقتدار کی علامت تھی، آج ایک ماں کی عظیم قربانیوں اور اس کی کڑی محنت کی سب سے بڑی اور سب سے شاندار فتح کی گواہ بن چکی تھی۔ زینب جب اس پرتعیش اور پرسکون گاڑی میں بیٹھی تو اس نے ایک آخری بار اس کچے اور خستہ حال گھر اور اس پسماندہ گلی کی طرف دیکھا جہاں اس نے اپنی زندگی کے سب سے تلخ اور سب سے اذیت ناک دن گزارے تھے، اور پھر اس نے ان ظالم اور منافق لوگوں کی طرف دیکھا جو اب حسرت اور ذلت کی تصویر بننے کھڑے تھے۔ زینب کے دل میں ان کے لیے کوئی غصہ یا کوئی انتقام نہیں تھا، بلکہ اسے اس بات کی تسلی تھی کہ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے، اور جب وہ انصاف کرتا ہے تو ظالموں کا غرور اسی طرح خاک میں مل جایا کرتا ہے۔ گاڑی کا دروازہ بند ہوا اور وہ عظیم الشان سواری پورے پروٹوکول اور رعب و دبدبے کے ساتھ اس گلی سے روانہ ہو گئی، اور یوں ایک برتن مانجنے والی بیوہ عورت اور اس کے ایک یتیم بچے کی یہ کٹھن اور خون رلا دینے والی مسافت اپنے اس انتہائی شاندار، کامیاب اور تاریخ ساز انجام کو پہنچی جس نے دنیا کو ہمیشہ کے لیے یہ سبق سکھا دیا کہ سچی لگن، کڑی محنت اور ماں کی بے لوث دعائیں وہ عظیم اور ناقابل تسخیر ہتھیار ہیں جو انسان کی تقدیر کو مکمل طور پر بدل کر رکھ دیتے ہیں، اور غربت کے اندھیروں کو چیر کر کامیابی اور حکمرانی کے ایسے روشن ستارے بناتے ہیں جنہیں دنیا کی کوئی طاقت اور کوئی طعنہ کبھی بجھا نہیں سکتا۔ اپنے بیٹے کی اس شاندار کامیابی کو دیکھ کر زینب کو اپنے شوہر رحیم کی وہ تمام باتیں یاد آنے لگیں جو وہ اپنی زندگی میں علی کے روشن مستقبل کے حوالے سے کیا کرتا تھا۔ رحیم کا ہمیشہ سے یہ ماننا تھا کہ تعلیم اور ایمانداری ہی دو طاقتور راستے ہیں جن پر چل کر کوئی بھی غریب انسان اپنی تقدیر کے لکھے کو اپنے رب کی مرضی اور محنت کے ذریعے بدل سکتا ہے۔ آج زینب نے اپنے مرحوم شوہر کے اس ادھورے خواب کو اپنی ہڈیوں کی کڑی مشقت سے اس شاندار مقام تک پہنچا دیا تھا جہاں پہنچنا کسی بھی عام اور غریب انسان کے لیے محض ایک ناممکن اور دیوانگی سے بھرا ہوا خواب ہی ہوتا ہے۔ علی نے اپنے عہدے کا حلف اٹھانے کے فوراً بعد اپنے اسی غریب اور پسماندہ محلے کی حالت بدلنے کا سب سے پہلا حکم جاری کیا۔ جس گلی میں اس کی ماں نے سالوں تک ذلت اور مشقت کی ٹھوکریں کھائی تھیں،
وہاں آج پختہ سڑکیں، جدید تعلیمی ادارے اور غریبوں کے لیے مفت علاج کے مراکز تعمیر کیے جا رہے تھے۔ رشید دکاندار اور کلثوم جیسے ظالم اور بے حس لوگ اب علی کی اس طاقت اور اس کی اس خدا ترسی کے سامنے انتہائی عاجز اور شرمندہ کھڑے تھے۔ علی نے اپنے اعلیٰ ظرف اور اپنی بہترین تربیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے کسی سے بھی کوئی ذاتی انتقام نہیں لیا، بلکہ اس نے اپنے حسن سلوک اور اپنے بے لوث انصاف کے ذریعے ان سب کے دلوں میں اپنے لیے ایک لازوال اور ہمیشہ یاد رکھی جانے والی عزت پیدا کر لی۔ اس کی ماں زینب، جو اب ایک کمشنر کی باعزت اور محترم ماں بن چکی تھی، وہ اکثر اپنے بیٹے کے ماتھے کو چوم کر اس کے لیے ڈھیروں دعائیں مانگتی اور اسے ہمیشہ غریبوں اور مظلوموں کی مدد کرنے کی تلقین کرتی رہتی، کیونکہ وہ خود اس قرب اور اس غربت کے اندھیروں سے گزر کر آئی تھی اور جانتی تھی کہ جب دنیا راستے بند کر دیتی ہے تو اللہ محنت کرنے والوں کے لیے کیسے اور کس طرح نئے راستے کھولتا ہے۔ علی کی یہ کامیابی صرف ایک شخص کی کامیابی نہیں تھی، بلکہ یہ اس پورے معاشرے کے ہر اس غریب اور محروم بچے کی جیت تھی جسے لوگ اس کی غربت کی وجہ سے طعنے دیتے ہیں۔ یہ ایک ایسی شاندار مثال بن چکی تھی جس نے اس شہر کے ہر غریب گھرانے میں ایک نئی امید اور ایک نئی روشن کی کرن بیدار کر دی تھی کہ اگر لگن سچی ہو اور ماں کی دعائیں ساتھ ہوں تو کوئی بھی خواب ناممکن نہیں ہوتا۔ اور پھر اسی یقین کے ساتھ زینب نے اپنی بقیہ زندگی انتہائی عزت، وقار اور سکون کے ساتھ اس یقین پر گزاری کہ اس نے اپنا فرض اور اپنا وعدہ پوری دیانتداری اور پوری طاقت کے ساتھ نبھا دیا تھا، جو ایک سچی اور محبت کرنے والی ماں کا اپنی اولاد اور اپنے رب سے ہوتا ہے۔